دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شکاری تھا، لیکن دوسرے شکاریوں سے بہت مختلف تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی آواز اتنی دلکش ہوتی کہ وہ آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا اور اچھی طرح اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس شکاری کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عثمان اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ عثمان چھوٹا تھا لیکن بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا وہ جنگل چلا جاتا، جہاں اس کے ابو پرندے پکڑتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری دے دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا بھی اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے بانسری اور جال عثمان کو دے دیا۔ اگلی صبح عثمان جلدی اٹھ گیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنے جنگل میں وہ دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا۔ پورا دن گزر گیا اور ایک پرندہ بھی اس کے جال میں نہ آ سکا۔ جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ہارا خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ پرندے پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے، تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن عثمان ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر کار آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو اسے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا ہوا ہے۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے مگو دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت لالچی اور چالاک تھا۔ اس کا تو کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی کر کے بیچنا تھا۔ عثمان کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، ارے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ عثمان جانتا تھا کہ مگو دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی لالچ دیکھ کر عثمان نے کہا، ہاں، 10 روپے کا ہے۔ عثمان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ عثمان نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا۔ یہ انڈا بھی اس نے اسی دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت انڈا دیتا اور عثمان اسے بیچ آتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن ایک دن عثمان کو اچانک خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کرتا کیا ہے آخر؟ ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا
مگو دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچ گیا اور عثمان سمجھ گیا کہ یہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ عثمان نے سوچا کہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور کیوں نہ زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے یہ دیکھا کہ عثمان اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ وہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے عثمان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ عثمان سے مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو مفت بھی مل سکتے ہیں۔ عثمان کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے عثمان کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے کے آؤ۔ عثمان سمجھ گیا کہ یہ مگو دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ انڈے آتے کہاں سے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اس سے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ عثمان نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ عثمان پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب بھی کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ عثمان کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چلاک مگو دکاندار نے یہ دیکھا تو عثمان سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ عثمان سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ مگو دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ عثمان سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ عثمان سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہ سکے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں تو ویسے ہی بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے عثمان کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ عثمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دوں گا۔ عثمان پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ عثمان نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے لے تو لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ عثمان سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح لالچی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چلاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ پرندہ لے کر خوش تو ہو گیا لیکن چلاک مگو دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ عثمان بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ عثمان دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اب اسے عثمان سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے عثمان کو مروانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو عثمان لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مند سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام عثمان ہے، اسے بلا کر حکم دیں کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔
بادشاہ نے پھر ویسے ہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی عثمان کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن نام کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ عثمان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی آپ کو پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ عثمان نے آگے سے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے یہ سب معلوم ہے تو اس سے کہیں کہ خود ہی سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ عثمان سمجھ گیا کہ اس بیوقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کہہ سنایا اور پوچھا، یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگھے بغیر پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ دوستو، بوڑھے آدمی نے عثمان کو کیا جواب دیا اور عثمان کا اگلا لاحِ عمل کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس سٹوری کے دوسرے پارٹ میں رہیے گا۔ تھینک یو۔